السلام علیکم محترم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدر آپ کو لاجواب کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی بہت سی اقسام کا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ ضرورت سے زائد مال پر ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ غربت کے دروازے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں پر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر غربت اور فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نماز فجر سے خوش مزاجی اور تندرستی۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ بڑی رات پڑی ہے، بے فکر ہو کر سو جا۔ پھر اگر آدمی جاگے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر وضو کرے تو دوسری کھل جاتی ہے۔ پھر اگر نماز پڑھے تو آدمی صبح کو خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست مزاج رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز پڑھیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز بھی ایمان ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے پہلے جو لوگ فوت یا شہید ہو چکے تھے، ان کے بارے میں ہم شک میں تھے کہ آیا انہیں ان کی نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان نمازیں ضائع کر دے۔ نماز اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تو اسے یہ وصیت فرماتے، میرے نزدیک تمہارا اہم ترین فریضہ نماز قائم کرنا ہے، کیونکہ جس نے ہمیشگی کے ساتھ نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز ضائع کر دی وہ دیگر معاملات کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ گناہوں سے پاک 5 وقت کا نمازی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دن میں 5 نمازیں پڑھنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے دروازے کے سامنے بہتی نہر میں 5 دفعہ نہانے والا۔ جیسے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گا، ایسے ہی 5 وقت نماز پڑھنے والے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کے معبود برحق اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز کے ذریعے آگ بجھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے، اے لوگو، اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جسے تم نے اپنے گناہوں سے اپنے لیے جلا رکھا ہے، اسے نماز کے ذریعے بجھا دو۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عبادت کے متعلق سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک نکلی وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور جو نماز میں خراب نکلا یقیناً وہ ناکام ہو
نامراد ہو گیا۔ اثر رہنے سے گویا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ تباہ برباد ہو گئے۔ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، البتہ اگر کوئی شخص معمول سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ اس روزہ کو رکھ لے۔ تم نماز پڑھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، تم کوئی بھی نیکی کر لو، اگر تمہارے دل میں لوگوں کے لیے حسد ہے، لوگوں کے لیے برا سوچتے ہو، لوگوں کے نقص تلاش کرتے رہتے ہو، بس تو سمجھ لو کبھی دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ سجدوں سے نہیں بلکہ دل کی صفائی سے آتا ہے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے بچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر و بھلائی سے محروم رہا تو وہ ہر خیر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔